ہم نے نظم حمد کی پڑھائی کی تھی. آج ہم اس کے سوالات کریں گے. نظم کا پہلا سوال ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کیسی بنائی ہے؟ تو چلیں دیکھتے ہیں کہ ہم نے نظم میں کیا پڑھا ہے. نظم کے بالکل شروع ہی میں ہم نے یہ پڑھا تھا، جو چیز خدا نے ہے بنائی اس میں ظاہر ہے خوش نمائی. اور یہاں پر ہم نے خوش نمائی کا مطلب پڑھا تھا خوبصورت، اچھی. یعنی اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی چیزیں بنائی ہیں سب بہت ہی دیکھنے میں خوبصورت ہیں، اچھی ہیں. تو چلیے اب ہم اپنے جواب میں بھی یہ بات لکھ لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز خوبصورت بنائی ہے. کچھ حصہ ہم سوال ہی کا لیں گے. ہم لکھیں گے اللہ تعالیٰ نے ہر چیز، یہاں تک لکھنے کے بعد ہم کیسی کو کاٹ دیں گے اور آگے لکھیں گے خوبصورت بنائی ہے. تو چلیے اپنا جواب لکھنا شروع کرتے ہیں. اللہ، الف بنائیں گے، ساتھ لام، ایک اور لام جوڑیں گے اور ساتھ ہے، اور اوپر شد کی علامت اور کھڑا زبر لگایا تو بن گیا اللہ. اللہ تعالی، تے کی آدھی شکل، این کی بھی آدھی شکل بنائیں گے اور ساتھ الف جوڑ دیں گے. لام کی آدھی شکل اور ساتھ چھوٹی یہ بنائی تو بن گیا تعالی. اللہ تعالی نے، نون کی آدھی شکل ساتھ بڑی یہ جوڑی تو بن گیا نے. اللہ تعالی نے ہر، ہے کی آدھی شکل ساتھ رے جوڑ دیا بن گیا ہر. ہر چیز، چے کی آدھی شکل ساتھ یہ کی بھی آدھی شکل اور زے ساتھ جوڑ دیں گے. چلیں ہم اسے دوبارہ لکھ لیتے ہیں. چے کی آدھی شکل بنائی، یہ کی بھی اور ساتھ زے جوڑ دیا تو بن گیا چیز. اللہ تعالیٰ نے ہر چیز خوبصورت، خے واو خو، بے کی بالکل پوری شکل بنائیں گے خوب صورت، سواد کی آدھی شکل، واو کی پوری شکل ساتھ جوڑ دیں گے اور رے، اور آخر میں آیا تے، خوبصورت. اللہ تعالیٰ نے ہر چیز خوبصورت بنائی. بے کی آدھی شکل، نون کی بھی آدھی شکل، ساتھ الف جوڑا بنا اور حمزہ لکھا ساتھ چھوٹی یہ جوڑی بنائی ہے کی آدھی شکل اور ساتھ بڑی یہ جوڑ دیں گے تو بن جائے گا ہے. اور آخر میں ہم نے سوالیہ کی علامت ہٹا کر ختمہ کی علامت یا ختمہ کی نشانی لگا دی، کیونکہ یہاں پر ہمارا جواب مکمل ہو گیا. ہم نے لکھا اللہ تعالیٰ نے ہر چیز خوبصورت بنائی ہے. معاف کیجیے گا، یہاں یہ کے نقطے رہ گئے تھے، میں نے لگا لیے ہیں. چلیے اب ہم دوسرا سوال پڑھتے ہیں. دوسرا سوال بے ہے، حکمت سے نہیں ہے کوئی خالی، سے کیا مراد ہے؟ تو چلیں دیکھتے ہیں کہ ہم نے نظم میں کیا پڑھا ہے. تو دیکھیے نظم کے دوسرے شعر میں ہم نے پڑھا تھا، ہر چیز کی ہے ادا نرالی، حکمت سے نہیں ہے کوئی خالی. اور حکمت کا یہاں پر ہم نے مطلب پڑھا تھا اچھائی، بہتری، بھلائی. یعنی اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی چیزیں بنائی ہیں وہ ایک دوسرے سے مختلف ہیں اور ہر چیز میں ضرور کوئی نہ کوئی بھلائی اور اچھائی موجود ہے. اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی چیز بیکار نہیں بنائی. تو چلیے ہم اس سوال کا جواب لکھنا شروع کرتے ہیں. کچھ حصہ ہم سوال ہی کا لیں گے. ہم لکھیں گے حکمت سے نہیں ہے کوئی خالی، سے یہاں تک لکھنے کے بعد کیا کو کاٹ دیں گے اور آگے اپنا جواب لکھیں گے. تو چلیے لکھنا شروع کرتے ہیں. اب کیونکہ حکمت سے نہیں ہے کوئی خالی شعر میں بالکل اسی طرح سے آیا ہے، شعر کا ایک پورا مصرع ہے، اس لیے آپ دیکھیے اس کو واوین میں لکھا ہوا ہے. جب ہم کسی کی بات کو بالکل ویسے ہی لکھتے ہیں نا تو ہم اسے واوین میں لکھتے ہیں. تو چلیے ہم اپنے جواب میں بھی اس حکمت سے نہیں ہے کوئی خالی کو واوین میں لکھیں گے. ہے کی آدھی شکل بنائی، ساتھ کاف جوڑ دیا، میم کی بھی آدھی شکل اور ساتھ تے کی پوری شکل جوڑ دی تو بن گیا حکمت. حکمت سے، سین کی آدھی شکل ساتھ بڑی یہ جوڑ دی، حکمت سے نہیں، نون کی آدھی شکل، ہے کی بھی آدھی شکل، یہ اور نون غنہ. چلیں دوبارہ لکھ لیتے ہیں. نون ہے یہ اور نون غنہ. حکمت سے نہیں
یہاں سے نون غنہ کو بھی تھوڑا سا ٹھیک کر لیتے ہیں. نہیں ہے کی آدھی شکل ساتھ بڑی یہ جوڑ دی تو بن گیا ہے. حکمت سے نہیں ہے کوئی، کاف واؤ کو اور حمزہ چھوٹی ہے. حکمت سے نہیں ہے کوئی خالی، خے کی آدھی شکل سات الف جوڑا خے الف خا لام یہ لی خالی. اور آگے ہم یہاں پر اپنا واوین بند کر دیں گے، یعنی یہاں پر مصرع مکمل ہو گیا ہے تو ہم نے الٹے واؤ کی دو شکل بنا دی. آگے لکھیں گے سے، سین کی آدھی شکل اور بڑی یہ جوڑ دی بن گیا سے. سے کے بعد ہم لکھیں گے یہ، کیا کی جگہ ہم لکھیں گے یہ سے یہ. اور آگے ہم دوبارہ سے سوال ہی سے لکھیں گے مراد ہے. میم کی آدھی شکل رے ساتھ جوڑ دیا الف بنایا اور دال کی پوری شکل بنائی تو بن گیا مراد ہے اور بڑی یہ. دوبارہ لکھ لیتے ہیں ہے اور بڑی یہ. مراد ہے کہ، آگے ہم لکھیں گے کہ اور کاف اور ہے جوڑ دیں گے، معاف کیجیے گا. یہ مراد ہے کہ اللہ تعالی، آگے لکھتے ہیں اللہ، الف لام ایک اور بار لام بنائیں گے ساتھ ہے جوڑ دیں گے اللہ. آگے لکھ دیں گے نے، اللہ نے ہر ہے رے ہر چیز، چے کی آدھی شکل یہ کی بھی آدھی شکل ساتھ زے جوڑ دیا تو بن گیا چیز. اللہ تعالیٰ نے ہر چیز میں، میم یہ نون غنہ میں، ہر چیز میں بھلائی، بھ ساتھ لام کی آدھی شکل بنائی اور الف جوڑ دیا تو بن گیا بھلا اور حمزہ چھوٹی یہ بھلائی. معاف کیجیے گا، ہم بھلائی کی جگہ آسان لفظ اچھائی لکھ لیتے ہیں. حکمت کا مطلب اچھائی، بھلائی اور بہتری ہے نا، تو چلیں ہم اچھائی لکھ لیتے ہیں. الف چھ الف حمزہ اور چھوٹی یہ اچھائی، رکھی رے کھے اور چھوٹی یہ رکھی ہے بڑی یہ ہے. تو یوں ہمارا دوسرا جواب بھی مکمل ہو گیا. ہم نے لکھا حکمت سے نہیں ہے کوئی خالی، سے یہ مراد ہے کہ اللہ نے ہر چیز میں اچھائی رکھی ہے. چلیے اب ہم سبق کا تیسرا سوال دیکھتے ہیں. سبق کا تیسرا سوال جیم ہے، دنیا کی تمام چیزیں کس نے پیدا کی ہیں؟ تو چلیں اس سوال کا جواب آپ سوچئے اور بتائیے کہ دنیا کی تمام چیزیں کس نے پیدا کی ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے. دنیا کی تمام چیزیں اللہ نے پیدا کی ہیں، اور ہم نے اس حمد میں بھی یہی پڑھا ہے. تو چلیے ہم اپنا جواب یہاں لکھ لیتے ہیں. ہم کچھ حصہ سوال ہی کا لیں گے. ہم لکھیں گے دنیا کی تمام چیزیں، یہاں تک لکھنے کے بعد آگے لکھیں گے اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں. صرف ہم کس کو کاٹ کر اس کی جگہ اللہ تعالیٰ لکھ دیں گے. تو چلیے لکھنا شروع کرتے ہیں. دنیا دال بنائیں گے، نون کی آدھی شکل یہ الف یا، دنیا کی، کاف چھوٹی یہ کی، دنیا کی کو دوبارہ لکھ لیتے ہیں، کاف چھوٹی یہ کی، دنیا کی. یہاں سے یہ کو بھی تھوڑا سا ٹھیک کر لیتے ہیں مٹا کے. دنیا کی تمام، تے کی آدھی شکل ساتھ میم کی بھی آدھی شکل اور الف جوڑ دیا اور آگے میم ساکن تمام. دنیا کی تمام چیزیں، چے یہ اور زے چیزیں، یہ اور نون غنہ چیزیں اللہ تعالیٰ. آگے لکھیں گے اللہ تعالیٰ، الف لام کی آدھی شکل، لام کی دوبارہ آدھی شکل بنائیں گے، ہے جوڑ دیں گے ساتھ کھڑا زبر اور شد لگائیں گے تو بن جائے گا اللہ تعالیٰ. تے کی آدھی شکل، این کی بھی آدھی شکل ساتھ الف جوڑا اور لام اور چھوٹی ہے، لام کے اوپر ہم کھڑا زبر بھی لگا دیں گے. اللہ تعالیٰ نے، نون بڑی ہے نے، دوبارہ لکھ لیتے ہیں نے پیدا، پے کی آدھی شکل یہ کی بھی آدھی شکل ساتھ دال جوڑ دی اور آخر میں الف لگایا تو بن گیا پیدا
کی، کاف چھوٹی یہ کی، پیدا کی ہیں۔ تو یوں ہمارا تیسرا جواب بھی مکمل ہو گیا۔ ہم نے لکھا دنیا کی تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں، اور آخر میں ہم نے سوالیہ کی نشانی ہٹا کر ختمہ کی علامت لگا دی، کیونکہ جب جواب مکمل ہوتا ہے یا جملہ کوئی بھی ہو وہ مکمل ہوتا ہے تو ہم ختمہ کی نشانی لگاتے ہیں۔ تو آج ہم نے نظم حمد کے سوالات کیے۔ اب آپ اس ویڈیو کو دوبارہ دیکھیے اور خود سے جوابات لکھنے کی کوشش کیجیے۔